الحمد لله الذي أنجز بعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل شأنه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاری، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور محبت کی ایک علامت اور پہچان یہ ہے کہ بندہ ان کاموں کو کرنے کا اہتمام کرے اور ان کاموں کو کرنے میں سبقت کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے جن کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں، جن کی برکت سے بندہ اللہ کا محبوب اور مقرب ہوتا ہے، اللہ کا چہیتا اور پیارا ہوتا ہے. اسی طرح بندہ ان امور سے بچنے اور دور رہنے کی فکر میں رہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناخوشنودی کا سبب بنتے ہیں. اگر بندہ اس فکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اپنے خالق و مالک سے محبت ہے، تعلق ہے، لگاؤ ہے. تبھی تو یہ اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سوجتن کر رہا ہے، ہر وقت فکر مند رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کی ناراضگی اور ناخوشنودی اور اس کے غضب اور غصے سے بچنے کے لیے فکر مند رہتا ہے. اسی وجہ سے ان امور سے بھاگتا ہے، بچتا ہے، دور رہتا ہے جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی علامت ہے، پہچان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے اور اس کے قریب کرنے والے اور اس کا محبوب اور اس کا پیارا بنانے والے جو کام ہیں، ان میں سب سے اہم ترین کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، یہ 5 نمازیں اللہ کے قرب کا، اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ کے روزے فرض فرمائے ہیں، یہ 1 ماہ کے روزے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے محبت اور تعلق کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، حج فرض ہے، حج کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اس سے محبت اور تعلق کی علامت ہے. یہ جو فرائض ہیں بندہ ان فرائض کے ذریعے سے اللہ کا محبوب اور مقرب ہوتا ہے، اللہ کا چہیتا اور پیارا ہوتا ہے. اور ظاہر ان فرائض کی ادائیگی کا اہتمام وہی کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کو اللہ سے تعلق ہوگا.
چنانچہ ابھی حدیث پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ میرا قرب، میری رضا سب سے زیادہ ان عبادات کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی، اور بندہ میرے قریب ہوتا ہے، میری رضا اور خوشنودی کا مستحق ہوتا ہے ان امور سے بچ کر کے جو میں نے اس پر حرام کی، چنانچہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ کا 1 ریال مسکین کو دیتا ہے اور 1 ریال نفلی صدقہ دیتا ہے، تو یہ 1 ریال جو زکوٰۃ کی نیت سے دیا جا رہا ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس 1 ریال سے جو نفلی صدقے کی نیت سے دیا جا رہا ہے۔ وہ 1 ریال اس خرچ کرنے والے کو اللہ کے زیادہ قریب کرے گا اس دوسرے ریال کی بنسبت جو نفل کی نیت سے وہ خرچ کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے، یہ اللہ کا فرض ادا کر رہا ہے، اور وہ جو دوسرا ریال خرچ کر رہا ہے وہ اس کی اختیاری چیز ہے، خرچ کرے یا نہ کرے، خرچ کرے گا تو ثواب ملے گا اور نہیں خرچ کرے گا تو کوئی دار و گیر نہیں اس پر۔ اسی طریقے سے ایک شخص عصر کی نماز اس نے ابھی پڑھی ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور آدمی 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو یہ 4 رکعت فرض جو آپ نے ادا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا زیادہ ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا زیادہ ذریعہ ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس دوسری 4 رکعت کے جو نفل کی نیت سے ادا کی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے اور آپ نے اس فرض کو ادا کیا ہے، اور دوسری 4 رکعت وہ آپ کی اختیاری چیز ہے، آپ کریں چاہے نہ کریں، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی دار و گیر نہیں۔ تو بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے فرائض اور واجبات کو پورا کر کے، بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے حرام کردہ امور سے بچ کر کے۔ اسی حقیقت کو بیان کیا، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ میرے قریب سب سے زیادہ ان عبادات کو کر کے ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، اور ان محرمات سے بچ کر کے، ان امور سے بچ کر کے جو میں نے اس پر حرام کی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، محرمات سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہات اور خلاف اولا سے بھی بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، اس کا محبوب ہوتا جاتا ہے، محبوب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اب اس کی آنکھ دیکھے گی وہی جو اس کا اللہ چاہے گا، اس کی زبان بولے گی وہی جو اس کا اللہ چاہے گا، جس میں اس کی رضا اور خوشنودی ہوگی، اس کا کان سنے گا وہی جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوگی، اس کا ہاتھ وہی کام کرے گا جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنے گا، اور اس کا پیر اس کو وہیں لے جائے گا جہاں جانے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوگی۔ معلوم کیا ہوا کہ بندہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی اپنی پسند کوئی پسند نہیں، اس کی اپنی چاہت کوئی چاہت نہیں، اس کی اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں، جو کچھ وہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، وہ وہی کر رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے جو اس کے خالق و مالک کی مرضی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تعبیر کیا، كنت سمعه الذي يسمع به، پھر میں اپنے اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ
پکڑتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آنکھ بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ کان بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ اور پیر بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ زبان بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ دل اور دماغ بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اب یہ اعضاء اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پورے وجود کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے، اس کے پورے وجود کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے۔ یہ ہے کس کی برکت؟ ان امور کا اہتمام کرنے کی برکت جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان امور سے اجتناب اور احتیاط کی برکت جن سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ان امور کا اہتمام کون کرے گا؟ جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کو اللہ سے تعلق ہوگا، جس کو اللہ سے لگاؤ ہوگا۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ اچھے اچھے کام کرنا اور برے برے کاموں سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی علامت ہے۔ 4 رکعت ظہر کی نماز فرض پڑھ لی، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت اور نفل یہ بھی پڑھی، قریب ہوتا جا رہا ہے، قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا بھی روزہ رکھ رہا ہے، وہ ایام بیض کا بھی روزہ رکھ رہا ہے، اور عرفہ اور عاشورہ کا بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ تو ان نفلی روزوں کے ذریعے سے قرب اس کا بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ قرب محبوبیت میں بدل جاتا ہے، محبوبیت میں بدل جاتا ہے، بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے، حضرت نوح کا تذکرہ کیا ہے، حضرت زکریا کا تذکرہ کیا ہے، ذوالکفل کا تذکرہ کیا ہے، اور بھی پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور سب کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ برگزیدہ جماعت ہے جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتی تھی، جلدی کرتی تھی، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اور وہ خیر اور بھلائی کے کاموں کو کر کے ہماری طرح سے اینٹھتے نہیں تھے، اور اس کا چرچا نہیں کرتے تھے، اس کو نشر نہیں کرتے تھے، اور عجب کے مرض میں مبتلا نہیں ہو جاتے تھے، نہیں، یدعوننا رغبا ورہبا، خوف و رجا، امید اور بیم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ، یہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی تھی۔ یہ امید بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول کرے گے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں گے، اور یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کسی نقص اور کمی کی وجہ سے یہ اعمال رد نہ کر دیے جائیں، ناقابل قبول نہ ہو جائیں۔ یہ کیفیت ہوتی تھی ان کے دل کی، اور یہ جذبات ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہر بندے مومن کے دل کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی خیر اور بھلائی کے کام کو کر کے اور کسی غلط اور برائی کے کام سے بچ کر کے یہی کیفیت ہونی چاہیے، عجب کے مرض میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ عجب کسے کہتے ہیں؟ عجب کہتے ہیں کوئی اچھا اور بھلا کام کر کے کسی غلط اور برے کام سے بچ کر کے دل کے اندر بڑکپن آ جائے کہ میں نے کچھ کر لیا، میں نے کچھ کر لیا، میں کچھ ہو گیا، میں کچھ ہو گیا۔ یہ ہے عجب، یہ ہے عجب، میں کچھ ہو گیا۔ اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور شیطان کا آخری پیترا ہے۔ شیطان کا کیا ہے؟ آخری پیترا۔ شیطان پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ کسی خیر اور بھلائی کے کام کا ارادہ ہی نہ کرنے پائے، نیت ہی نہ کرنے پائے۔ چنانچہ دعوت و تبلیغ والے بیچارے قلم اور کاپی لے کے کھڑے رہتے ہیں، بھئی اپنے ارادوں کا اظہار کریں، بھئی نیت تو کر لیں، نیت کرنے پر بھی نیکی ملتی ہے،
نیت کر لیں گے تو جانا فرض نہیں ہو جائے گا۔ ہزار ترغیب کے باوجود کوئی آدمی نیت ہی نہیں کر رہا ہے، اپنے ارادے کو ظاہر ہی نہیں کر رہا ہے۔ کون روک رہا ہے بھائی؟ شیطان روک رہا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ خیر اور بھلائی کا ارادہ ہی نہ کرنے پائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دو۔ اور اگر اس نے ہمت کر کے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے نہ ہونے پائے۔ نیت میں فطور، کیا نیت میں فطور، اب یہ کام اللہ کے لیے، اس لیے کہ ملے گا اس کو کب؟ جب اللہ کے لیے کرے گا، اور نبی کے طریقے پر نہ ہونے پائے۔ اسے ایک عمل ہوتا ہے کب؟ جب اللہ کے لیے ہو اور نبی کے طریقے پر ہو۔ تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ کام کرے، لیکن اللہ کے لیے نہ کرے، نبی کے طریقے پر نہ کرے۔ لیکن اس نے ہمت کر کے اپنی نیت بھی درست کی اور طریقہ بھی درست کر دیا۔ اب درمیان میں عمل کو انتہا تک پہنچنے میں وہ انجیکشن مارتا رہتا ہے، کسی طرح اس کی نیت کے اندر فساد آئے، کسی طرح اس کی نیت میں فساد آئے۔ لیکن اگر بندے نے مجاہدے سے کام لیا اور آخر عمل تک اپنی نیت کو بھی درست رکھا اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا، تو اب اخیر میں آخری داؤ چلتا ہے۔ وہ کیا داؤ چلتا ہے؟ واہ واہ، تم نے تو کمال کر دیا یار، دھوتی پھاڑ کر رومال کر دیا، اتنی بہترین عبادت تم نے کی، اتنا اچھا عمل کیا، میں نے کتنی کوشش کی لیکن تم پھسلے نہیں، بہکے نہیں۔ ایٹھن آ گئی اس کے اندر، کام ہو گیا، کام ہو گیا۔ یہ اس کا آخری داؤ پیچ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی تعریف کی ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اچھے اچھے کام کرنے کے باوجود، خوف اور رجا کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کرنے کے باوجود، وہ ہماری خشیت سے، ہمارے خوف سے، ہمارے ڈر سے لرزہ برندام رہتے تھے، سہمے سہمے رہتے تھے، دبے دبے رہتے تھے، ان کے اندر عجب کا مرض نہیں آتا تھا۔ اگر توجہ دے تو ایک بات کرو، وہ امور جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں اور جس سے انسان کی آخرت سنورتی ہے، بنتی ہے، ان کاموں کو کرنے کے لیے قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ مسارعت کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، مسابقت کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، فرار کے لفظ استعمال کیے گئے۔ سابقوا الی الخیرات، تم لوگ خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی تنافس ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے۔ تم نے ایک پارہ پڑھا، اب میں کوشش کروں کہ میں 1.5 پڑھوں، اگر میرے اس ساتھی نے 1.5 پڑھا تو میری یہ کوشش ہو کہ میں 2 پڑھوں، میرے اس دوست نے 16 رکعت تراویح پڑھی ہے تو میری کوشش یہ ہو کہ میں 20 پڑھوں، اگر اس نے بھی 20 پڑھی ہے اور میں نے بھی 20 پڑھی ہے، اب میری یہ کوشش ہو کہ میں 8 رکعت تہجد بھی پڑھوں گا۔ یہ مقابلہ ہونا چاہیے خیر اور بھلائی کے کاموں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے مسابقت کا، کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرو خیر اور بھلائی کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں، آگے بڑھ جانے کی کوشش۔ اور کیا لفظ استعمال کیا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، وَسَارِعُوا، خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، جلدی کرو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرنے میں آگے بڑھو، جلدی کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ بھاگتا کیسے آدمی؟ خود دوڑ کے بھاگتا ہے نا، کہتے ہیں اللہ کی طرف بھاگو۔ اور جہاں دنیا کا مسئلہ آیا ہے نا، حصول دنیا کے لیے، دنیا کا کام کاج کرنے کے لیے، دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کہیں مقابلے کی بات نہیں کہی ہے، کہیں دوڑ لگانے کی بات نہیں کہی ہے، کہیں بھاگنے کی بات نہیں کہی ہے۔ چلو، قل هو الذی ذرأکم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اللہ کی ذات وہ پاک ذات ہے
جس نے زمین کو تمہارے زیر اختیار کر دیا ہے اور ہر اعتبار سے تمہارے استعمال کے قابل بنایا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اپنی ضروریات زندگی حاصل کرو۔ چلنے کے لیے کہا، دوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ دنیا کے لیے جو لفظ استعمال کیا چلنے کا، اور آخرت کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ دوڑنے کا۔ اسی طریقے سے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کے حقوق ادا کر لو، تو زمین میں پھیل جاؤ۔ افطار کے لیے سموسہ لانا ہے، چلے جاؤ دکان پہ، اور کوئی نظم کرنا ہے، چلو جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو امور دنیاویہ کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چلنے کا لفظ استعمال کیا ہے، منتشر ہو جانے کا لفظ استعمال کیا، لیکن امور اخرویہ کی انجام دہی کے لیے دوڑ لگانے کا، بھاگنے کا، مقابلہ کرنے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، بالکل اسی کا نمونہ تھی۔ وہ دنیا کے کام کاج میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، کرتے تھے، صحیح ضرورت تھی، لیکن زیادہ دلچسپی ان کو نہیں تھی۔ لیکن امور آخرت میں تو دوڑ لگاتے، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ برعکس ہے، ہم لوگوں کا معاملہ برعکس ہے۔ امور دنیاویہ میں تو ہم خوب دوڑ لگاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ترقی کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہاری گاڑی 2018 ماڈل ہے نا، اب میری فکر ہے کہ میرے پاس 2019 آ جائے۔ تمہاری یہ نوکری ہے، اب یہ فکر میں لگا ہوا کہ اس کی پوسٹ اس سے اونچی ہو جائے، اس کے لیے ہزار یتن کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا ہے۔ جو رویہ ہمارا امور اخرویہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ امور دنیاویہ کے ساتھ ہو گیا، اور جو امور دنیاویہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ امور اخرویہ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ گھبرائے نا تو ایک ہلکا سا واقعہ سنا۔ فقراء صحابہ جن کے پاس مال دولت نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، رہنے کے لیے چھت نہیں تھی، مل گیا تو کھا لیا ورنہ پیٹ پہ پتھر بدے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ روتے ہوئے آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، روتے ہوئے آئے، جماعت کی شکل میں روتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی بات کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ذهب اہل الدثور بالاجور الكثيرة والدرجات العلى، ہمارے مالدار بھائی وہ تو اونچے اونچے جنت کے درجے لے اڑے، ان کے نام عمل تو اجر و ثواب سے بھر گئے، ہم محروم رہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ہم حج عمرہ کرتے ہیں وہ بھی حج عمرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں، جس کی وجہ سے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، تو ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے، وہ تم سے آگے نکل گئے، تو ہمارے اس دکھ کا مداوع کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، جب تم اس عمل کو کرو گے تو جو تمہارے ساتھ ہیں تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، اور جو تمہارے آگے ہیں تم ان کو پکڑ لو گے، بشرطے کہ تم وہ عمل کرو۔ تو انہوں نے پوچھا ضرور ارشاد فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ کہہ لیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو کہتے تسبیح فقرہ۔ یہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمی الگ ہے اور تسبیح فقرہ الگ ہے۔ تسبیح فاطمی یہ سوتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، اور تسبیح فقرہ جو ہے یہ 5 فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جو یہ عمل کرنے لگے۔ چنانچہ وہ گئے، 3-4 دن بعد پھر آئے روتے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اب کیا ہو گیا؟
کہنے لگے ہمارے مالدار بھائیوں کو بھی خبر مل گئی، وہ بھی کرنے لگے، ہمارے مالدار بھائیوں کو بھی خبر مل گئی تو وہ بھی یہی کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پریشان مت ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، ان کو دے رکھا ہے، چلو وہ کر رہے تم کو نہیں دیا، تم صبر کرو، تم کو صبر کا بدلہ ملے گا۔ تو میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ دیکھیں ان کے اندر تنافس تھا، خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرنے میں کتنی زیادہ رغبت تھی، شوق تھا۔ مالداروں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو یار یہ بیچارے ان کے پاس مال اور نہیں ہے، صدقات و خیرات نہیں کر سکتے، چلو ان کو ایک وظیفہ مل گیا کرنے دو، ہم لوگ تو ماشاءاللہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، چلو ہم لوگوں کے لیے کافی، یہ نہیں سوچا، بلکہ جب خبر ملی تو وہ بھی کرنے لگے کہ ہم سے آگے نہ بڑھنے پائے، ہم سے، ان کو فکر تھی کہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور پھر جب ان کو نسخہ ملا تو ان کو فکر ہوئی کہ ہم سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ یہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، یہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اور یہ ہونی چاہیے، اور جب یہ آ جائے گی تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے تعلق ہے، ہمیں اللہ سے لگاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تعالی جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں، ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں، ہماری آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.